اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کیوں پریشان ہے۔ دیکھیں، انسان کی پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھوکا ہے۔ انسان جو پریشان ہے، آپ دیکھیں آج ہر شخص تقریباً پریشان ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانی کا سبب جو ہے وہ ظاہر ہے، سمجھتا یہ میں بیمار ہوں، بچے بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے، یا مختلف مسائل ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، پیسے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ پریشان تو ہے، انسان پریشان ہے۔ جب اس کی پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بھوکی ہے۔ پریشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کی روحانی غذا جو ہے وہ قرآن ہے اور نبی کا طریقہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان جب اپنی روحانی خوراک کو حاصل کرنا لیتا ہے اللہ پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان لے آتا ہے اللہ پہ۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب یہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی روحانی بھوک مٹنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذا کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ روحانی غذا جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لینا، جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے۔ انسان اگر ایک بھوکا انسان جب ایک پیالہ نوالا کھاتا ہے تو اس کو اور اس کے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے، تو اب اس کے سامنے یعنی 2-3 روٹیاں اس کے سامنے رکھی ہیں، غذا رکھی ہے، پوری رکھی ہے، تو ابھی اس کی بھوک مٹی نہیں ہے، لیکن اس کو تسلی ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن تو ایک غذا ہے، پوری غذا، اور پوری غذا ہمارے سامنے تیار ہے، روحانی غذا تیار ہے، لیکن جب انسان ارادہ کرتا ہے اللہ کے راستے پر چلنے کا، اللہ کو منزل بنا کے، تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ مجھے میری منزل مل گئی، میری غذا مجھے اب مل گئی ہے، میں نے اب اس راستے پر چلنا ہے اور یہ غذا استعمال کرنی ہے، تو اس کو ایک تسلی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے، اس کی مال و جان اور جو بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ سے ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ میں زندگی تیری ہدایت کے مطابق گزاروں گا۔ تو جب یہ وعدہ وعید یہ کر لیتا ہے اور یہ وعدہ پورا کرنا شروع کر دیتا ہے تو ابھی منزل نہیں پوری ہوتی، لیکن اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی آزما کے دیکھ لیں، منزل آتی نہیں ہے، کیونکہ کھانا تو ابھی رکھا ہوا ہے، اس نے کھانا ہے، تو لیکن اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہی غذا ہے میری، یہی طریقہ ہے اور میں نے اسی کو استعمال کرنا ہے اور اپنے رب تک پہنچنا ہے، تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ایک حقیقی بات ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، دنیا کی کسی چیز میں انسان یعنی کوئی قیمت دے کے انسان سکون حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز اس کا قلبی اطمینان کا ذریعہ نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کے قلبی اطمینان کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ وہ شاعر نے، پتہ نہیں کون سا شاعر ہے، ایک شعر کہا ہے بڑا اچھا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو یہ اللہ کی یاد میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد میں، اور دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ الا بذکر اللہ،
اب ہم نے مطلب اس کا لے لیا ہے، تسبیح اٹھا لیتے ہیں، فلانا ذکر کرو، ڈھمکانا ذکر کرو. آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح گھماتے رہتے ہیں وہ. تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ زبان سے تسبیحات شروع کر دیں. نہیں، آپ اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں. آپ ذاکر بن گئے، آپ دائمی ذاکر بن گئے. چاہے آپ سو رہے ہیں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں، چاہے آپ گاہک کے ساتھ ہیں، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں. آپ ایک ٹیچر ہے، ٹیچنگ کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہر وقت جو ہے آپ ذاکر، دائم الذکر. حضور کے بارے میں یہ آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ذاکر تھے. اب دائمی ذاکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کے ذہن کے مطابق سوچیں تو مطلب ہر وقت تسبیح گھماتے رہتے تھے، تو اس میں تو سونا بھی آ جاتا ہے، تو پھر دائمی تو نہ ہوا. انسان سو رہا ہے تو پھر زبان کیسے ہلائے گا؟ وہ مطلب نہیں ہے. اصل میں ہم نے دین کے ہر جز کا غلط مطلب دیا ہے. یہ میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. دین کو ہم سمجھے ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا. یاد الہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں اور منزل کے راستے پر چل پڑیں. یہ یاد الہی ہے. آپ ذاکر بن جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کے کاموں میں جب آپ مشغول ہوتے ہیں تو وہ تسبیحات تو ہم نہیں کر سکتے. ایک ترخان ہے وہ میز بنا رہے، یا کوئی بھی ہے، یا درزی ہے کپڑے سی رہے، تو اس وقت تو آپ اس کی توجہ تو کپڑے کی طرف ہونی چاہیے، ورنہ وہ کٹنگ غلط کر دے گا. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. ذکر جو ہے اللہ کی یاد کو کہتے ہیں. اس پہ ابھی میں مطلب وہ میں نہیں کر رہا، زیادہ میں تفصیل نہیں کر سکتا، ٹائم تھوڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذکر اللہ کی یاد کو کہتے ہیں. زندگی آپ اللہ کے لیے گزاریں، اپنے آپ کو اللہ کا سمجھیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں. تو اب آپ اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں. اب آپ ذاکر ہیں، اب آپ دائمی ذاکر ہیں. قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. اب ایک گاہک آ گیا ہے، وہ آپ سے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے اور وہ آپ کو اس کو اٹینشن نہیں دیں گے اس وقت آپ. تو دیکھیں مطلب یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. ذکر اللہ یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں. اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم نے زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے. ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ظاہر یہ دنیا چین آرام سے سکون سے گزار لوں، اچھا گزار لوں، اچھی زندگی گزاروں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آرام آسائش اور جو بھی ہر ایک اپنی اس کے یار محنت کرتے ہیں ساری عمر، انسان محنت کرتا رہتا ہے. یہ سرکاری نوکری لوگ کیوں دیکھتے ہیں؟ چلو تنخواہ بھی مل رہی ہے اور پینشن بھی جمع ہو رہی ہے، اور پینشن لیں گے اور پھر کام بھی نہیں کریں گے. دفتروں میں سرکاری لوگ کام تو نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ اس کی میں بات نہیں کر رہا، عام طور پہ تو یہی ہے. تو ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہے. ہم دنیا کو یاد کر رہے ہیں اس وقت، ہمارے ذہن پہ اور دل میں دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے. ہم اللہ کی یاد میں زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی مستقبل کے جو منصوبے ہیں ان کو دیکھ لیں. یہ کرنا ہے میں نے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دا کار پاتے آ کار پاتے دابکم و دابکم. اس میں جو ہے وہ فرشتہ اجل آ جاتا ہے، آپ کی روح کو لے جاتا ہے. بھائی چھوڑو یار، وقت پورا ہو گیا، چلو کچھ بھی نہیں، اب مزید بس ختم ہو گیا ٹائم، چلو اللہ کے پاس. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی وقت بھی آپ فرشتہ آپ کو روح کو لے جا سکتا ہے. تو دیکھیں یہ پریشانی جو موضوع تھا میرا کہ انسان پریشان کیوں ہے. پھر اس میں ایک ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ انسان کو جس طرح ظاہر کی بھوک ہے تو اسی طرح ہمیں وہ دوسری بھوک کیوں نہیں لگتی. ایک سوال ہے نا. تو دیکھیں یہ آپ جو پریشان ہیں تو یہ دراصل وہ بھوک ہے. آپ کی جو پریشانی ہے
یا آپ کی سوچیں ہیں، آپ پراگندہ حال ہیں، پریشان حال ہیں، تو یہ دراصل وہ بھوک ہے کہ روح آپ کو کہہ رہی ہے کہ اللہ کے پاس چلو، میں تو اللہ کی ہوں، اللہ کے لیے آئی ہوں، مجھے واپس جانا ہے، تم اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو۔ تو انسان پھیرتا نہیں ہے، کہتا ہے میں بس یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ آپ دیکھ لیں ہم سکون کن چیزوں میں، ہم مادے میں سکون ڈھونڈتے ہیں، جبکہ مادے میں سکون نہیں ہے۔ تو یہ پریشانی ہے، یہ بھوک ہے، ہماری جو پریشانی ہے دراصل یہ بھوک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اگر پریشان ہو تو میں تمہیں علاج بتاتا ہوں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے، تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم